الذی ایدک بنصرہ، پاک ہے وہ ذات، ترجمہ کہ جس نے تیری تائید اپنی نصرت سے کی۔ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر تعویل الآیات بھی موجود ہے، اس کے علاوہ سنی شیعہ کتب میں موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ تیری تائید میں نے اپنی نصرت سے کی۔ وہ نصرت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان پہ گیا، رأیت علی ساق العرش، میں نے عرش کے پائے پہ دیکھا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی و محمد عبدی و رسولی، کہ کوئی اللہ نہیں ہے ما سوائے محمد۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے میں کوئی اللہ نہیں ہے اور محمد میرا عبد و رسول ہے۔ وَأَيَّدْتَهُ وَنَصَرْتَهُ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میں نے اپنے حبیب محمد کی مدد علی سے کی، علی سے نصرت کی۔ وہ علی جو محمد کی نصرت کر سکتا ہے، ہم امتی محمد مانگے تو کون سا شرک ہے؟ تو جو ہے پیچھے والو بس صرف ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جو ہے غور نہیں فرما رہے۔ توجہ ہے جنگ تو علی نے لڑی، اللہ کہتا ہے میں نے لڑی، اللہ کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے علی جنگ لڑ سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ یہ ہے یا علی مدد۔ تو کہتا ہے کہاں یا علی مدد ہے؟ یہاں یا علی مدد ہے۔ یہاں ایک جملہ میرے سامنے آ گیا، توجہ ہے، تھوڑا سا آگے اور چلتا ہوں آگے۔ جب مولا گئے نا مقابلے میں، گھوڑے پہ تھے یا پیدل؟ پیدل، ماشاءاللہ سے پیدل تھے۔ آگے سورما گھوڑے پہ تھا۔ گھوڑے اور پیدل کی جنگ کوئی نہیں۔ بولو یہ کیا جنگ ہے؟ گھوڑے اور پیدل کی، گھوڑ سوار اور پیدل کی جنگ ہے؟ نہیں۔ اب اللہ دیکھ رہا تھا کہ علی جا رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے نبی کو کہو کہ اگر علی کے پاس گھوڑا نہیں تو کسی سے لے کر دے دو۔ بولو نہیں، اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا۔ کوئی آیت آئی؟ بولو کوئی حدیث قدسی، کوئی نبی نے کہا ہو کہ اللہ کی آیت آگے؟ نہیں۔ تو نبی نہیں دیکھ رہے تھے؟ آگے سورما تو گھوڑ سوار ہے اور علی پیدل ہے۔ تو نبی کسی صحابی کو کہہ دیتے اپنے استبل سے گھوڑا استعارہ دے دو، ادھارا دے دو، واپس آ کر دے دے گا۔ لیکن نبی نے کہا، بولو نہیں بولو گے تو میں مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ پیغام تک میں پہنچ گیا ہے۔ کہا نبی نے علی پیدل جا نہیں تھے، پیدل علی نے کہا تھا یا نبی اللہ مجھے کوئی گھوڑا لے دے۔ اللہ نے دلایا کیوں نہیں؟ نبی نے دیا کیوں نہیں؟ علی نے مانگا کیوں نہیں؟ اسی پہ تو 70 سال عابد کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا اگر غور کریں گے۔ یہ بھی تو امر ہے نا۔ اللہ نے دلایا نہیں، نبی نے دیا نہیں، علی نے کیوں؟ یہ اللہ بھی جانتا تھا، رسول بھی جانتے تھے اور علی بھی جانتے تھے کہ میں جا رہا ہوں۔ ابھی جہاد کا فلسفہ سن لیں۔ جہاد میں جو پیدل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ غنیمت میں، جو گھوڑ سوار ہوتا ہے اس کا ڈبل۔ کتنے حصے؟ 2 حصے۔ توجہ ہے، یہ ہے جہاد کا فلسفہ ہے۔ اگر آپ پیدل لڑیں گے تو غنیمت کا مال تقسیم ہوگا، تو تجھے 1000 ملا تو گھوڑے والے کو 2000 ملے گا۔ تو وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دلایا کیوں نہیں، نبی نے دیا کیوں نہیں، علی نے مانگا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ سب جانتے تھے تینوں۔ ایک نبی نے پیچھے سے حدیث بولنی تھی، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج کل کا ایمان جا رہا ہے۔ تو اللہ نے دلایا نہیں، نبی نے دیا نہیں، علی نے مانگے کیوں؟ کہ اگر علی گھوڑے پہ جاتا تو آج بھی کوئی آدمی کہہ سکتا تھا اس میں علی کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ ساتھ گھوڑا بھی تھا، آدھا حصہ گھوڑے کا ہے آدھا علی کا ہے، لہذا علی کو پیدل بھیج کر کھلے ایمان بنا دیا۔ توجہ ہے پیچھے والو،
اللہ تو کہتا، نبی نے کہا کل ایمان، تو جزو ایمان بھی نہیں مانتا، تو امتی کیسا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے کل ایمان اور تو جزو ایمان بھی نہیں مانتا ہے، اور وہاں بھی مستحب کی ڈنڈی لگا دیتا ہے۔ خدا جانے یہ کس فیکٹری سے مستحب آیا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ضعیف سے ضعیف روایت لے کر آئے جس میں کسی معصوم نے کہا ہو، پھر میں کہہ رہا ہوں معصوم نے کہا ہو کہ علی کی ولایت مستحب ہے، میں شیعہ ہی نہیں ہوں۔ ہم نے دنیا جہان سے جو دشمنی بنائی ہے صرف علی کے لیے، اور وہ بھی مستحب ہے۔ کیا ضرورت ہے دشمن بنانے کی؟ ایک جملہ اور ایک خیبر کا داس پیش کر دوں، یہ تو توجہ ہے، توجہ ہے بابا۔ میں جواب ممبر پہ میں نے آدمی کسی کا کبھی جواب نہیں دیا، جو کہنا چاہتا ہے وہ خود کہے، خود زوارہ، میں اپنا زوار، میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا زوار ہوں، کتاب سے دیکھے کتاب دکھاؤں گا، اس کے علاوہ میں کسی کا جواب دے نہیں ہوں۔ میں خود بڑا گناہگار ہوں، میرے اپنے گناہ بھی مولا بخش دے تو بڑی بات ہے، توجہ ہے۔ یہاں ایک جملہ کہتا ہوں لیکن نتیجہ نہیں دوں گا، جملہ کہہ دیتا ہوں نتیجہ نہیں دوں گا، یہاں ہی تھوڑا سا آگے کرتے ہیں۔ جب علی گئے نا، حدیث کا جملہ یہ مشکات شریف میں بھی ہے، تو نبی نے دعا مانگی تھی، اے میرے اللہ، بدر میں تو نے میرا چچے کا بھائی، چچے کا بیٹا عبید اللہ لے لیا، احد میں تو نے حمزہ کو لے لیا، یہ میرا ایک علی رہ گیا ہے، اور مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کی زیارت نہ کر لوں۔ علی کی زیارت تب ہوگی کہ عمر ابن عبدود کا سر ہاتھ میں ہوگا، اتنی آسان زیارت نہیں ہے۔ نبی تو علی کی زیارت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے اور تو علی سے چیڑ بنائی ہوئی ہے تو نے۔ جب گئے نا، توجہ فرمائیں، آگے جب نکلے، اب وہ سورما تھا گھوڑے پہ بڑے غرور میں، اس کے سر پہ 3-4 من کا خول تھا، پورا جسم جو اس کا تھا وہ لوہے سے لیس تھا، اور علی باریک سا لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار ذوالفقار تھی۔ توجہ ہے۔ جب گئے کہ اس کے سامنے، توجہ فرمائیں، جب سامنے گئے وہ گھوڑے پہ تھا، مولا پیدر سے دیکھا محمد کے ساتھ کوئی بچہ بھیج دیا ہے۔ ایک جملہ خطابت کا کہتا ہوں، یہ میرا یہ اس میں حدیث کا نہیں ہے نہ قرآن کا ہے، تو یہ ممکن ہے مولا نے کہا ہو تو بچہ ہے تو پھر بچ کے دکھا، تو کہتا ہے نا بچہ ہے تو پھر بچے سے بچ کے دکھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے۔ سامنے گیا تو اس نے مولا گئے، مولا کہتے ہیں کہ اے عمر ابن عبدود، میں نے سنا ہے کہ تو نے کہا کہ جو میدان میں 3 میرے پہ سوال کرے ایک میں اس کا مان لیتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں مان لیتا ہوں۔ کہا سوال کروں پھر؟ کہاں کرو۔ پہلا سوال، پہلا سوال اسلام قبول کر لے۔ کہتا ہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آیا، میں نے گھوڑے کا جو ہے نا وہ پورا لدہ لینا سونے چاندی کا۔ اچھا یہ نہیں کہ آپ کو قبول، پھر جہاں سے آیا ہے وہاں سے واپس چلا جا۔ کہتے ہیں تنور پہ عورتیں بھی باتیں کرے گی کہ کہنے کہ علی، وہ جو علی سے ڈر گیا تھا، میں واپس جانے والا نہیں ہوں۔ تو مولا نے کہا اچھا یہ بھی نہیں مانتا، پھر گھوڑے سے اترا، تو گھوڑے پہ ہے میں پیدل ہوں، ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اگر تو پیدل تیرے ذہن میں یا لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں آ جائے، آ جاؤ پھر پیدل جنگ کرتے ہیں۔ وہ گھوڑے سے اترا، بڑا غیور تھا، اسے گھمنڈ تھا، گھوڑے سے اترا نا، اس نے ایک ہی وار سے گھوڑے کے 4 پاؤں کاٹ دیے تاکہ میرے مد مقابل کو یہ 1% بھی شک نہ رہے کہ میں بھاگ جاؤں گا۔ وہاں ہی گھوڑا تڑپ گیا۔ اب وہ کہتا ہے مولا کو للکارتا ہے کہ آپ وار کرو، مولا کہتا ہے میں ہوں وہ قہر الہی،
اگر میں نے وار کیا وار چل گیا تیرے پچھلے نو بھی تکلیف مطلب جڑے ہے درد راسی اور تینوں بھی درد راسی کہ موقع نہیں ملیا پہلے تو وار کر چونکہ جوان تھا نا حالانکہ مدینے کی زمین جو ہے وہ لئیے جیسی نہیں ہے تھوڑی سخت ہے اس نے مولا پہ وار کیا سخت زمین تھی اور مولا کے پر نہ کوئی ڈھال تھی نہ کوئی خول تھا وہ دو جو تلوار ذوالفقار کے دو منہ اس لیے تھے کہ یہاں پہ پورے وار وہ روکتے رہے وہ وار کرتا رہا مولا روکتے رہے جب اس کے بازو میں نے اب ادھر جو ہے سب جتنے بھی مولا پیغمبر خدا بھی دیکھ اتنی دھول ہو گئی کہ دونوں پہلوان دھول کے اندر چھپ گئے تو جب دونوں چھپ گئے اور پیغمبر بھی دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کی زیارت نہ کر لوں ہائے 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 اجے مجھے اس وقت تک نہ یا علی جب اس کا بازو کمزور ہوا شاہ صاحب بازو جب کمزور ہوا تو مولا کہتے ہیں اب تیری بازو میں کمزوری ہے اب میرا انتظار کر اور پیغمبر کہہ رہے تھے ابھی میرے بھائی نے وار نہیں کیا ابھی وار نہیں کیا جب اس نے کہا ہاں آپ کریں تو مولا نے نیام سے جو تلوار تھی نا ذوالفقار اس کو ہوا میں لہرا کہ اللہ اکبر ابھی مولا کی زبان پہ ریب باہر میں تھی اس کا سر کھٹ کے وہ دھول سے باہر تھا دھڑ اندر تھا تو جو ہے اور مولا اس کا سارے سر پکڑ کر جب دھول سے باہر نکلے نا تو بڑے آرام سے چل رہے تھے ایک بندہ نبی کو کہتا ہے کہ علی دیکھو یا رسول اللہ تکبر کر رہا ہے کہا یہ وقت اللہ کو علی کا تکبر پسند ہے تاریخ پڑھ لیں چلے ایک اور جملہ کہتا ہوں آگے ہیں آگے اچھا چلے پھر وہ آگے ان کے لیے میں انتظار تھا تاکہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تو بس حضور آج ایک شہزادی کا تعارف کرانا چاہتا ہوں اس کا کردار کربلا سے لے کر کوفہ شام کیا تھا آپ سے سوال کر رہا ہوں بڑے درد والے کروڑی لال حسن بادشاہ کے جوار میں رہنے والوں یہ کربلا میں یہ جو 4 سالہ بطول تھی کربلا میں 4 سالہ بطول بولو یہ بے شعورہ تھی یا با شعورہ بولو سارے بولو جس طرح علی کی شہزادی کے حجت خدا سے 5 رشتے تھے اس طرح اس شہزادی کے بھی جو ہے نا امام حسین کی شہزادی کے بھی حجت خدا سے 5 رشتے تھے پھوپھی کا رشتہ بابا حجت خدا حسن بھائی حجت خدا حسین بھائی حجت خدا زین العابدین بھتیجا حجت خدا باقر پوتا حجت خدا اس طرح یہ جو شہزادی تھی نا اس کے بھی 5 رشتے تھے دادا حجت خدا بولو دل پہ بولو گے درد پیدا ہوگا ساری اہل بیت آئی ہوئی ہے 4تھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے تو نے جب اس کی بہن کو کا پرسہ دو گے تو جب جاؤ گے تو تیرا شکریہ ادا کرے گا میں مشکور ہوں مجھے بہن کا پرسہ دیا اس کا بھی کربلا کی تاریخ میں بڑا مطلب مقام ہے شہزادی کا دادا حجت خدا بابا چاچا بھائی بھتیجا اب میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو کربلا میں 5 حجت خدا کے جس کے رشتے تھے یہ بے شعورہ تھی یا با شعورہ یہ ہماری بچیوں کی طرح تھی یا کہ منفرد تھی ہائے 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 با شعورہ تھی نا اگر میرے سے پوچھتے ہو جس طرح پھوپھی کی تقدیر پہ نظر تھی اس طرح بھتیجی کی بھی تقدیر پہ نظر تھی کربلا سے لے کر کوفہ تک کوفہ سے شام مقتل پڑھ کے دیکھ لیں پورے مقتل کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں جتنے بھی شہزادی پہ ظلم ہوئے جو تقدیر میں لکھا تھا اس کی شکایت نہیں کی جو لکھنے والے نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اس کی شکایت نہیں کی کمینے نے منہ پہ تماچا مارا تقدیر میں لکھا تھا ہائے کرو کمینے نے دور اتارے نہیں بلکہ ہاتھ رکھ کر چھینے
تقدیر میں لکھا تھا. جب خیام سے شہزادی نکلی نا، خیام کو جب مسلمانوں نے آگ لگائی تھی تو شہزادی کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی. دشمن کے میڈیا کا جو تھا نا وہاں پہ مورخ تھا حمید مسلم، وہ کہتا میں نے دیکھا کہ 3.5 سال کی بچی ہے، دامن کو آگ لگی ہوئی ہے. اس نے کہا اس کا آگ بجھانے والا تو ہے کوئی نہیں. میرے دل میں ترس پیدا ہوا، میں اس کے پیچھے دوڑا. جب میں قریب گیا تو کھڑی ہو کر کہتی ہے یا شیخ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں. ہائے کرو نہیں آتا، رونا نہیں بھی آتا. 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے جل کے مرنے دے. ہائے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، جتنے بھی ظلم ہوئے جو تقدیر میں لکھا تھا، نہ پھوپھی کی شکایت کی نہ بھائی کو شکایت کی. یہ آپ سنتے رہتے ہیں ممبر سے جب مسائل پڑھا جاتا ہے کہ شام میں 72 گھنٹے شہزادیاں چلی. کتنے گھنٹے؟ عالم پتہ کیا تھا؟ میرا چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب ہم باب الشرق پہ پہنچے نا وہاں پہ دمشق، تو وہاں ہمارا اونٹوں سے اتار کر رسیوں سے استقبال کیا گیا. فَأَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ فَرْبَكُونَ، اور وہ جو تھی رسی تھی وہ میرے گلے میں باندھی، میرے گلے کے ساتھ جناب باکر کے گلے میں باندھی، باکر کے گلے کے ساتھ جناب میری پھوپھی کے گلے میں باندھی، پھوپھی کے گلے کے ساتھ میری بہن کے گلے میں باندھی، میری بہن کے گلے کے ساتھ میری دوسری پھوپھی کے گلے میں تھی. یعنی بیویاں جو تھیں وہ اس عالم میں اور بچے جو تھے وہ اس عالم میں تھے. کیوں کہ اگر بی بی کوئی قد سیدھا کرتی نا تو یہ 4 سالہ بطول کی آواز ہوتی، اماں میرے گلے میں رسی تنگ ہو گئی ہے، اماں میرا سانس رک گیا ہے. مقتل پڑھ رہا ہوں، مقتل 72 گھنٹے. جس طرح علی کی شہزادی چلتی رہی، جس طرح اسی طرح حسین بادشاہ کی شہزادی بھی چلتی. رستے میں دیکھیے آپ میرے سامنے کئی چھوٹی بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، پوتیوں والے، نواسیوں والے. اگر بیٹی کو لے کر، نواسی کو لے کر گھر سے باہر جائیں، بھانجی کو لے کر 3-4 سال کی ہو، کتنی دیر تیرے ساتھ پیدل چلے گی، کتنا سفر کرے گی؟ 1 فرلانگ، 2 فرلانگ، 3 فرلانگ، 4 فرلانگ، 1 میل کرے گی. یا تو خود کہے آؤ بیٹی میں اٹھا لیتا ہوں، یا وہ تیرے سامنے آ جائے گی کہ ماموں میں تھک گئی ہوں، نانا میں تھک گئی ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، رب محمد کی قسم. جس طرح علی کی شہزادی 72 گھنٹے چلتی رہی، اس طرح علی جو ہے نا، اس طرح حسین کی شہزادی. رستے میں کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا کہ سیدہ نے کہا پھوپھی اماں میں تھک گئی ہوں. بات شریف کو ختم کرتا ہوں. جب یہ سید پہنچے نا کمینے کے دربار میں، عالم تو آپ کے سامنے ہے، گلے کے ساتھ گلا تھا، بچیوں کے ساتھ مستورات کا گلا تھا، پھر یہی عالم ہونا تھا نا. یعنی پورے سفر میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی بھی شہزادی نے پھوپھی سے شکایت نہیں کی، پھوپھی میرے پہ یہ ظلم ہوا ہے. جس طرح پھوپھی برداشت کر رہی تھی اس طرح بھتیجی بھی کرے، کیونکہ پھوپھی کی بھی تقدیر پہ نظر، بھتیجی کی بھی تقدیر. پھوپھی بھی 5 آج جو ہم معصوموں کی رشتہ دار، بھتیجی بھی 5، تو دونوں پھوپھی بھتیجی کی نظر ایک تھی. بلکہ پھوپھی تو وہ تھی کہ اگر زمانے کی حجت گھبرا جاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ تقدیر میں لکھا ہے. جب کمینے کے دربار میں پہنچے نا، کمینے کے دربار میں، وہاں پہ کھڑے ہیں. ہائے کربلا میں تو 70 قدم تھے نا بابے سے دور، کمینے کے دربار میں 10 قدم تھے. نچلی سیڑھی پہ سر تھا. اس کمینے نے اس کو تشت کو کہا کہ اس سے خیزران کی چھڑی سے جو کہ کانٹوں والی ہوتی ہے، کانٹوں والی، وہ اسے رومال ہٹایا. اور 2 پھوپھیاں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں. وہ کمینہ کبھی امام حسین کے ہونٹوں پہ وہ جو ہے نا کانٹے چبھا رہا ہے، کبھی ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، منہ سے خون جاری ہے. پھوپھی بھی دیکھ رہی ہے، بھتیجی بھی دیکھ رہی ہے، لیکن منہ سے نہیں بولی کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہاں تقدیر نہیں ہے. جب دیکھیے احتجاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں حق نہ ملے.
دربار یزید میں جب یہ شہزادی کھلی تھی، ایک کمینہ یزید کو مخاطب ہو کر کہتا ہے یا یزید مجھے شہزادی معاف کرنا، امام سجاد معاف کرنا۔ مقتل میں جملہ موجود ہے، آپ بھی مجھے معاف کریں اگر ٹھیس پہنچ جائے دل کو۔ تو ایک کمینہ یزید کو کہتا ہے یزید حبلی ہاذہ الجاریہ، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، ہائے 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 ہائے، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، یہ بچی مجھے پھوپھی کے ساتھ لپٹ کر کہتی اماں کیا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ میں حسین کی بیٹی کنیز بنوں گی؟ پانی چلے نہ رکھ لے، چلے رکھ لے۔ درود بار محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے درود سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ وناشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کی القاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے سمندر ہے۔ التی ہی ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی وستر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ والبتول العذراء والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ تو میں نے چند القاب شہزادی کی تلاوت کیے ہیں، اب شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کروں گا جس کا معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی۔ فاطمہ اولیائی من غضبی، یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے دوستوں کو میرے غضب سے بچائے گی۔ فاطمہ اہدائی بالرحمتی، اور یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے دشمنوں کو میری رحمت سے بھگائے گی۔ تو اب جب شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا، ہم سب شہزادی کے احترام کے لیے کھڑے ہو کر، تھوڑے یہ پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا تشریف آگے لے آیا، اب اتنی گرمی نہیں ہے، الحمدللہ موسم اچھا ہو گیا ہے، تو درود پڑھتے آئیں گے، جتنے زیادہ درود پڑھیں گے اتنے زیادہ گناہ جھڑیں گے۔ سب آدمی کھڑے ہوں گے اور شہزادی کے احترام کے لیے وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اہداء فاطمۃ الزہرا وعلی اہداء امہا وعلی اہداء ابیہا وعلی اہداء بہلہا وعلی اہداء بنیہا وعلی اہداء بنتہا، بے شمار۔ اللہم علن ما نازع فاطمۃ الزہرا خصوصاً۔ اللہم العنہم جمیعا۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وکفى اللہ المؤمنین القتال صلوات۔
سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت بہت چھوٹی سی ہے ظاہراً، باطن میں اس کا بہت بڑا اس کا جو ہے نا اس کا مفہوم ہے۔ آپ اگر توجہ فرمائیں تو آج کی اس گفتگو میں کافی حد تک انشاءاللہ ہم سب کے رہنمائی ہوگی، دریچے کھلیں گے۔ وَكَفَلْ چھوٹی سی آیت ہے، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ کفا کا معنی ہوتا ہے کافی، لفظ جلال وہ خود ہے، مومنین قتال کا معنی لڑائی، لڑائی میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لڑائی میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق 29 جنگیں لڑی ہیں، 29 وارز۔ اللہ نے کسی جنگ میں یہ آیت نازل نہیں کی، یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ خندق میں۔ خندق میں آیت نازل ہوئی کہ لڑائی میں مومنوں کی طرف سے اللہ کافی ہے۔ بڑی بڑی نبی علیہ السلام نے 5 جنگیں لڑیں، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین۔ کسی لڑائی میں اللہ نے نہیں کہا کہ مومنوں کی طرف سے جنگ میں نے لڑی ہے، صرف یہ واحد جنگ ہے۔ کیوں؟ بدر کے متعلق کیوں نہیں کہا؟ کہ کیونکہ بدر میں 313 مجاہد تھے اور آسمان سے فرشتے بھی آئے تھے۔ احد کے متعلق کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ احد میں کچھ قرار تھے، کچھ فرار تھے، لیکن حصہ تو تھا نا۔ حنین کے متعلق کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ حنین میں کچھ قرار رہے، کچھ فرار ہوئے، آئے تو صحیح نا۔ خیبر کے متعلق کیوں نہیں کہا؟ کہ 39 دن آتے جاتے تو رہے ہیں نا، بولو نا۔ یعنی باقی جتنی بھی جنگیں ہیں اس جنگوں میں صحابہ کرام کا حصہ ہے، واحد یہ جنگ ہے جس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں آ گئی بات؟ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، 207 سورہ بقرہ کی، بڑی مشہور آیت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بستر نبوی پہ ایک سودا ہوا، ایک فریق نے نفس دیا، نفس اللہ بنا۔ بھائی دائیں بائیں نہیں دیکھنا، خدا کے لیے لوگ آتے جاتے رہیں گے، یہ عادت بھلا دیں۔ یہ جو معصوم کا قرآن کی آیت ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ تو کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ ہم نے کتنے نمازی دیکھے، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں، فحاشی بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، کتنے نماز نے کبھی نہیں روکا؟ کہا وہ تو ظاہر ہے، یہ ذرا قیام، رکوع، سجود، تشہد ظاہر ہے، لیکن باطن میں نحن و صلاۃ، باطنی ہم نماز ہے۔ تو لہذا نماز میں ایسے دائیں بائیں آدمی دیکھے تو وہ خضوع و خشوع نہیں رہتا۔ عادت یہ بھلائیں، کبھی ادھر دیکھنا، کبھی ادھر دیکھنا۔ یعنی میں اس وقت آپ جن کے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، صرف ڈائریکٹ صرف آپ سے مخاطب ہوں اور مولا کا ذکر میرے ذہن میں، اور کوئی چیز نہیں۔ ایک سودا ہوا، توجہ فرمائیں، ایک سودا ہوا، ایک نے نفس دیا، نفس اللہ بنا، نہیں بنا، اور دوسرے نے مرضیاں دیں۔ تو جو نفس اللہ بنا وہی اس کی مرضیوں کا مالک بھی ہو گیا۔ یعنی دنیا کی عالم کائنات میں ایک واحد یہ سودا ہے جس میں سارا فائدہ ایک جانب کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے۔ نفس دیا تو نفس اللہ بنا، مرضی دی تو مرضا مالک و مرضات اللہ بنا۔ اب یہاں ایک عرفانی جملہ معترضہ کہہ رہا ہوں۔ ساری رات کافر مشرک تلواروں لے کر کھڑے رہے اور یقین کی منزل پہ رہے کہ مصطفیٰ اندر ہے۔ نہیں رہے،
شک پڑا کوئی کتاب، یہ میرے ہاتھ میں قرآن اللہ، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی تاریخ، ایک لمحہ بھی شک پڑا ہو کہ مصطفیٰ اندر نہیں ہے. وہ یقین کیا تھا جو مشرکوں کو یقین تھا، مسلمانوں کو نہیں آیا. وہ یقین یہ تھا، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے خوشبو آتی تھی اور دوسرا چہرے سے ایک چمک آسمان کی طرف جاتی تھی. ساری رات مشرک وہ خوشبو بھی سونگتے رہے اور وہ چمک بھی دیکھتے رہے، اس لیے کہا کہ مصطفیٰ اندر ہے. اب اللہ نے نبی نے اپنا نفس، اللہ نے علی کو اپنا نفس بنا دیا. صرف اپنا نہیں بنایا، رسول کا بھی بنا دیا. یہ مباہلہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل اللعنۃ علی الکاذبین. توجہ ہے؟ اگر یہاں ہی میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ اسی آئے مبالغے پہ آج گفتگو ہو جائے، لیکن نہیں، میں جو میں نے آیت عنوان کی اس کی طرف جاؤں گا. تو وہاں نفس مصطفیٰ بن کے گئے نا، بولو نا. مباہلہ میں نفس محمد، بستر نبوی پہ نفس اللہ. جب اللہ نے اپنا نفس بنا دیا تھا، رسول کا کیوں بنا دیا؟ اللہ تو بڑا ہے نا، اللہ تو کائنات کا بڑا ہے نا. جب اپنا اس نے نفس بنا دیا تو پھر رسول کا کیوں بنایا؟ حکیم کے فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. علی کو اس لیے اپنا بھی نفس بنایا اور رسول کا بھی بنایا کیونکہ اسی علی کو اس نے اپنے دشمن سے بھی لڑانا ہے اور مصطفیٰ کے دشمن سے بھی لڑانا ہے. کہ جو مجھے پکارے گا اس کو بھی اسی جگہ میرا نفس جائے گا، جو میرے محبوب کو پکارے گا اس کی جگہ پہ یہ نفس جائے گا. ایک اور نقطہ یہاں پہ عرض کر دوں، ذرا درود پڑھیں. آپ نے درود پڑھا محمد اور آل محمد پہ. ظاہراً علی محمد نہیں ہے، باطن میں سب کچھ ہے. باطن میں یہ 14 کے 14 محمد ہے، لیکن ظاہراً نہیں ہے. اور علی آل سے بھی نہیں ہے. آل اولاد کو کہتے ہیں، تو پھر علی پہ درود کیسے ہے؟ یہ نقطہ ادبی ایک نقطہ سا پیش کر رہا ہوں. علی آل سے بھی نہیں ہے. علی آل ہے؟ بولو نہیں. علی ظاہراً محمد مصطفیٰ ہیں؟ نہیں. تو پھر درود کیسے؟ اس لیے مصطفیٰ کا نفس بنایا تھا کہ جب مصطفیٰ پہ درود ہوگا نفس مصطفیٰ پہ بھی چلا جائے گا. توجہ ہے؟ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ نے علی کو اپنا نفس کیوں بنایا. یہ ذہن میں آ گئی بات. دوسرا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، جنگ میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ جو آیت اتری ہے غزوہ احد میں. توجہ ہے؟ اس کی تفسیر میں صرف آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد ہم سفر کرتے ہیں. یہ میرے پاس تافیل الآیات موجود ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر صافی جلد 4 صفحہ 182، تفسیر مجمع البیان جلد 6 صفحہ 144، تفسیر نور ثقلین جلد 6 صفحہ 242، تفسیر فیضان الرحمان جلد 7 صفحہ 392، اور یہ تاویل الآیات ہے. وَكَفَّ اللَّهُ، اور جو ہے کہ اس یہ جو آیت ہے وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر ہے بِعَلِيِّ ابن ابی طالب. علی کے اللہ نے مومنوں کے کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے نا کہ جنگ میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے. وہ جو جنگ ہوئی تھی وہ علی سے لڑائی گئی تھی. اب میں نے تفسیر بھی پیش کر دی. اب سفر کرتے ہیں. توجہ فرمائیں. اللہ نے اور کسی جنگ میں نہیں کہا کہ میں نے لڑی. اللہ تو کافی ہر شے پہ ہمارے لیے کافی ہے. اس جنگ میں کہتا ہے کہ اللہ کافی ہے. خندق صرف لڑک کیوں؟ عمر ابن عبدود جو ایک سورما 1000 جوان کی طاقت رکھتا تھا. توجہ ہے؟ ذرا بتائیں یار.
بیٹھے بیٹھے لطف نہیں آ رہا. میں نے کہا چلو کھڑے ہو جاتے ہیں, مولا کا ذکر ہے, سستی نہ ہو جائے بیان کرنے بھی. آج کا ذکر بڑا جلالی ذکر ہے, توجہ ہے, اس لیے میں نے کہا کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. خندق تو آپ جانتے ہیں کہ 3 طرف سے مدینے میں خندق تھی. یہ 3 طرف, ادھر پیچھے مدینہ تھا, خندق تھی. آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کا جتنا بھی اسلام تھا وہ خندق کے اندر تھا. پیچھے والوں توجہ ہے, وہ خندق کے اندر, کیونکہ آخری نبی کا اعلان ہو چکا تھا, اور نبی تو آنا کوئی نہیں, پہلے تو آتے رہے جاتے, یہ آخری نبی تھا. اب جتنا بھی اسلام ہے وہ اندر تھا, باقی باہر کل کفار تھا. اب تاریخ پڑھ رہا ہوں. عمر ابن عبدود کے پاس مکہ کے مشرک گئے. یہ کرائے کا سپاہی تھا, بدو تھا, 1000 جوان کی طاقت رکھتا تھا. ایک موقع پہ یہ سفر پہ تھا, اس کے ساتھ قافلہ تھا. 1000 ڈاکوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا. یہ سویا ہوا تھا, اسی کو کسی نے جا کر اٹھایا, تو سویا ہوا ہے, قافلہ سارا لٹ گیا ہے. یہ اٹھا, اس نے 2 روایتیں, ایک روایت ہے کہ اس نے اونٹ کو ایک ہاتھ سے پکڑا, ان کے پیچھے دوڑا. دوسری روایت ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ اس کو ایسے ہلا کر پکڑ اکھاڑ کر ان کے پیچھے دوڑا, وہ سامان چھوڑ کر بھاگ گئے. اتنا دلیر تھا. ایسے دلیر ہوں گے تو علی کی دلیری پتہ چلے گی, جو میرے جیسے سارے بزدل ہوں گے. توجہ ہے, دلیر مطلب اس کے پاس گئے. عرب میں رواج ہے کہ 3 دن وہ مہمان سے نہیں پوچھتے کیوں آیا ہے, 3 دن نہیں پوچھتے. اب بھی اب ہے 3 دن عمر ابن عبدود نے مکہ کے مشرکوں کو, کافروں کو خوب اونٹوں کا گوشت کھلایا, اونٹ ذبح کیے. یہ تو پتہ ہے کہ وہ مکے کے جو کافر ہیں وہ جو ہے نا اونٹ کی چوڑی کھا جانے والے ہیں. 3 دن بسم اللہ سید, 3 دن جب گزر گئے, اب وہ پوچھتا ہے کیسے تشریف لائے ہیں. سستی تو نہیں آ گئی؟ یہ تو پھر میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں, سست ہو گئے تو میں بھی سست ہو جاتا ہوں. مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس کہ ہمارے قبیلے کا ایک محمد بن عبداللہ تھا, وہ اس نے ایک نیا, وہ وہاں سے ہجرت کر کے بھاگ گیا ہے, وہ مدینے میں چلا گیا ہے, مدینے میں اس نے ایک نیا دین کھڑا کر دیا ہے, تو ہم اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ کو بلایا ہے. اس نے پوچھا, کیونکہ پہلوانوں کو جانتے ہیں, مکہ کا فلاں کدھر گیا, مکہ کا شیبہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ قتل ہو گیا. فلاں کدھر گیا؟ وہ بھی قتل ہو گیا. فلاں کدھر گیا؟ وہ بھی اس نے قتل کیا کس نے؟ انہوں نے کہا جی کہ محمد کا ایک بھائی ہے جس کا نام علی ہے, سب اس کی تلوار سے قتل ہوئے. اس کمینے نے انگڑائی لی, اس نے کہا اچھا, میں نے سمجھا کہ آسمان کے نیلگوں آسمان کے نیچے تو کوئی ایسا جوان ہی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرے. اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے مقابلے کا کوئی آدمی ہے. اس کے اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, لیکن مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا تو کیا مچاتا ہے؟ اس نے کہا میں جاتا ہوں, اگر میں علی کو قتل کر دوں, یہ میرا گھوڑا دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر جتنا یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے سونے اور چاندی کا, تو مکہ والے مجھے سونا اور چاندی دو گے. اگر اتنا دیتے ہو تو میں چلتا ہوں, نہیں تو میں نہیں چلتا, کیونکہ اتنے بڑے پہلوان سے لڑنا آسان نہیں ہے, جس نے فلاں کو بھی قتل کر دیا ہے, فلاں کو بھی قتل کر دیا ہے, اس کا معاوضہ تھوڑا نہیں ہو سکتا. وہ بھی جانتے تھے کہ اس کو قتل کرنا بڑا مشکل ہے, کہ جی ہم اتنا ہی دے دیں گے, تو قتل تو کر. یہ میں شاہ صاحب, میں سیدہ کے دربار میں یہ میں پڑھ رہا تھا, وہاں پہ لکھنؤ کے لوگ قافلہ آیا ہوا تھا زائرین کا. واللہ بخدا ممبر پہ کھڑا ہوں, قرآن مجید میں ہاتھ, ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے میرا منہ چپ کر کہتا ہے کہ ہم نے یہ خندق ہم نے وہاں پہ لکھنؤ میں بھی نہیں سنی جو میں آپ کروڑ والوں کو سنا رہا ہوں.
معاہدہ ہو گیا، یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. میں نے بڑا سارا چھوڑ دیا کیونکہ ایک گھنٹے میں کیا آدمی بیان کر سکتا ہے، سب چھوڑ دیا. اب یہ پہنچ گئے مکہ کے مشرک مدینے کے باہر آ کے انہوں نے محاصرہ کر لیا. ایک دن یہ عمر ابن عبد ود، خدا کی اس پہ لعنت ہو، گھوڑے پہ سوار کر اس نے خندق کا جائزہ لیا. کہیں سے ممکن تنگ ہو، وہ اسے مل گئی تھوڑی سی تنگ، کسی تنگ نظر نے تنگ ہی کھود دی. توجہ ہے نا. جب اسے ملی اس نے گھوڑے کو پیچھے ہٹ کر مطلب دوڑایا اور ایڑی لگا کر گھوڑا پار چلا گیا. جب وہ خندق کے اندر داخل ہو گیا تو اب سامنے تو پورا اسلام بیٹھا تھا. دیکھو کوئی اور نبی آنا ہے کہ جس نے اسلام لانا ہے؟ نہیں، پورا اسلام اندر ہی ہے. باہر تو سارے کفار تھے، مشرک تھے، سورمے تھے. اسلام تو اندر تھا. اس نے آ کے کہا حل من مبارز. جب اس نے کہا حل میں مبارز، جتنے بھی سامنے بیٹھے تھے، یہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب سے، جب اس نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں آئے، رجس پڑھا نا، تو قرآن کہتا ہے وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ. جب اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں کون ہے تو اس وقت جو سامنے بیٹھے تھے ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور دل یہاں سے چل کر گلے میں جا کر اٹک گئے، سانس ہی بند ہو گئے. اب مزید تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی کو بھی کہنا پڑا وَكَأَنَّ عَلَىٰ رَءُوسِ بِالطَّيْرِ، وہ وقت یاد کرو کہ جب سروں پہ پرندے بیٹھ گئے تھے. اب اس کی شرح نہیں کر سکتا، یہ بڑی مشکل شرح ہے. کسی نے ضرور پوچھنا ہو تو میرے پاس آ جانا، میں علیحدہ میں بتا دوں گا، ممبر میں نہیں بیان کرتا. توجہ ہے. اب میں نے قرآن سے پیش کر دیا، اب گنجائش نہیں ہے کہ مزید میں جو ہے نا اس کے حالات کروں. جب اس نے کہا حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کون ہے میرے مقابلے میں آئے، تو حالت میں نے پیش کر دی. جو کچھ سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، مدینے کے لوگ جتنے بھی بیٹھے تھے، ساری کی یہ حالت. اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب علی اٹھے، پیغمبر نے بٹھا دیے. جب اس نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، پھر کہتے ہیں حال من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. پھر علی اٹھے، پیغمبر نے پھر بٹھا دیے کہ کل کوئی نہ کہے مجھے موقع نہیں ملا. لیکن وہ تیزی میں کام ہو گیا تھا. پھر وہ کہتا ہے اے محمد، وہ کمینہ کہتا ہے حال من مبارز، یہ تبری کے لفظ ہیں کہ میرے مقابلے میں یہ نہیں آ سکتے، مجھے جانتے ہیں میں 1000 جوان کی طاقت رکھتا ہوں اور میرا ہاتھ، ان میں سے کچھ لوگ تو آپ کے جو صحبت میں بیٹھے ہوئے میرے انہوں نے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، میں حتیٰ 1000 جوان کی طاقت رکھتا ہوں، بھیج میرے مقابلے میں. پھر تیسری مرتبہ میں نے ایک جملہ تھا تو تھوڑا سخت تھا، میں نے اس کو کاٹ دیا، واللہ بخدا کاٹ دیا. آج تک میں نے نہیں کاٹا، آج میں نے کاٹ دیا ہے، بکو مجبوریاں ہیں. کہتا میرے مقابلے میں بھیجو. پھر علی اٹھے. اب پیغمبر نے بٹھایا نہیں. اب ایک میزان سن لینا نہج البلاغہ سے، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا بہادر ہوگا، جتنا بڑا بہادر ہوگا اتنا بڑا صابر بھی ہوگا. توجہ ہے. ایک میزان. دوسرا میزان، صلی اللہ کا لباس رضی اللہ نہیں پہن سکتا. قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں. جالوت اور طالوت کا واقعہ موجود ہے. طالوت کو بنی اسرائیل کے نبی نے خبر دی تھی کہ جالوت کو وہ قتل کرے گا جو لاوا ابن یعقوب کی اولاد میں سے عیشیا کا بیٹا داؤد ہوگا، اور کوئی نہیں قتل کرے گا. اور جو قتل اس کو کرے گا اس کو موسیٰ کی زرہ فٹ آئے گی.
موسیٰ کا قد پتہ ہے کتنا ہے؟ 40 فٹ قد تھا، 40 فٹ ڈنڈا تھا، 40 فٹ ہوا میں اچھلے تو تب کافر کے ٹخنوں پہ جا کر مارا۔ تاریخ تو پڑھے نا، 40 فٹ والی وہ جو ہے نا اس کا قد تھا۔ جس کو یہ ذرا فٹ آئے گی، جس کو جو اس کو فٹ آئے گی وہ، تو اس طالوت نے جناب عیشیا کو بلایا کہ اپنے بیٹوں کو بھی لے آؤ۔ 10 بیٹے تھے، یہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، آپ تفسیر پڑھ لینا۔ 9 بیٹے وہ ساتھ لایا، ایک کو نہیں لایا۔ داؤد سب سے چھوٹے تھے، اس کو گھر چھوڑایا، حالانکہ خبر تو تھی کہ داؤد قتل کرے گا۔ تو جب اس کے بعد وہ آئے تو اس نے اب کمرے میں بیٹھا، ایک ایک کو بلایا، وہ ان کو کہا کہ یہ پہنو، یہ لباس پہنو، یہ زرہ پہنو، کسی کو بڑی، کسی کو چھوٹی، کسی کو بڑی، کسی کو چھوٹی، کسی کو فٹ نہ آئی۔ وہ پوچھتا ہے کوئی بیٹا گھر تو نہیں چھوڑا ہے؟ کہا جی چھوٹا سا بیٹا ہے 9 سال کا، اس سے بھی بلاؤ۔ داؤد کو جب بلایا تو جب اس نے موسیٰ کیا، وہ لباس اسے پورا فٹ آ گیا، کیونکہ معصوم کا لباس معصوم کو فٹ آتا ہے، غیر معصوم کو فٹ نہیں آتا۔ صلی اللہ کے لباس رضی اللہ نہیں پہن سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیغمبر خدا کو کہا تھا کہ مجھے ایک جبت کو لباس دے اپنے بدن کا، میں پہننا چاہتا ہوں برکت کے لیے۔ کہا تو غیر معصوم ہے، تو نہیں پہن سکتا۔ اس نے کہا مجھے دے تو صحیح۔ نبی نے اپنا ایک لباس دیا، گھر جا کر پہنا، زمین پہ گرا جیسے 7 آسمانوں کا بوجھ ہے، اور نیچے سے نکل کر کہتا ہے مولا واپس لے لے، میں نہیں پہن سکتا۔ آپ پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے خیمے میں گئے، اپنی نالین علی کو پہنائی، اپنی نالین علی کو پہنائی، علی کی نالین خود پہنی، اپنا لباس علی کو پہنایا، علی کا لباس خود پہنا، اپنی شلوار علی کو پہنائی، علی کی شلوار خود پہنی، اپنی قمیص علی کو پہنائی۔ صلی اللہ کا لباس صلی اللہ جو ہے نا وہی پہن سکتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد تو ڈھونڈ رہا ہے کہ علی رضی اللہ ہے یا صلی اللہ ہے۔ اگر علی رضی اللہ تھا تو مصطفیٰ کا لباس کیسے پہن لیا؟ یا علی، پورا لباس پہنا دیا، پورا لباس، یاد ہے نا؟ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کے لیے جنگ میں، مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے، ذہن میں ہے۔ اور علی نفس اللہ بھی ہے، علی نفس اللہ بھی، یہ بھی ذہن میں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں لیست العبادت و کثرت الصوم والصلاۃ، عبادت اس کا نام نہیں ہے تو کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے نمازیں پڑھے۔ انما العبادت و التفکر فی امر اللہ، عبادت اس کا نام ہے کہ اللہ کے امر میں تفکر کرو، تفکر کرو۔ التفکر فی امر اللہ افضل من عبادت 70 سنہ، اگر ایک آدمی ایک لمحہ اللہ کے امر میں فکر کرے تو 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک لمحہ 70 سال کی مکمل عابد کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اللہ نے جو علی کو نفس بنایا تھا، کیوں بنایا تھا؟ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، نظر آئے وہ اللہ نہیں رہتا۔ توجہ ہے؟ اس نفس اللہ کیوں بنایا تھا؟ وہ کمینہ کیا کہتا تھا؟ سناؤں کمینہ کیا کہتا تھا؟ بولو۔ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے بعد میرے جو بھائی ہیں یہ نہ کہ سخت جملہ تو نے کہہ دیا، نہیں کہتا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، پورا لباس پہنا دیا، پورا لباس، امامہ اندر نہیں دیا۔ تاریخ پڑھ لیں، ہاتھ میرے میں قرآن ہے۔ توجہ ہے؟ علی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں امامہ جو ہے نا، اپنے ہاتھ میں امامہ سامنے آ کر آئے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ من لہذا القلب، جو اس کتے کا منہ بند کرے گا، اس کتے کا منہ بند کرے گا، فلہم من بعد نیابتی، فلہم من بعد امام امتی، فلہم من بعد خلیفۃ امتی، جو اس کتے کا منہ بند کرے گا وہی میرا نائب ہوگا، وہی میرے بعد میری امت کا امام ہوگا، وہی میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہوگا۔
वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहा जो इस कुत्ते का मुंह बंद करेगा, बाद में ये ना कहना इमामत भी भाई को दे दी, विलायत भी भाई को दे दी, खिलाफत भी भाई को दे दी। अंधा बातें रियाविड़ियाँ तो अपने कबीले को देता है ना, वो हाथ पहचानता है ना। जिसने मेरे बाद इमामत लेनी है, खिलाफत लेनी है, नियाबत लेनी है, उस कुत्ते का मुंह बंद करो, ये मेरा मामा सर पे रख लो। पूरा लिबास पहना दिया, पूरा लिबास। तो अगर अली रजी अल्लाह है तो मुस्तफ़ा का लिबास कैसे पहना? एक हदीस पढ़ता हूँ नाजुल बलागा से, मेरे सामने आ गई है। ये आप गन्ना बोते हैं ना, बोलो बोलो जरा सर, मुंह से बोलो, सर नहीं हिलाना। जो सर हिलाएगा ना तो फिर मुझे बड़ा उससे चेड़ आ जाए। सर नहीं हिलाना। जब गन्ना बोते हैं उससे कौंपलें निकलती हैं। कभी देखा है कि आज तूने गन्ना बोया, 2 दिन के बाद तू गया, एक कौंपल गन्ने की थी, एक बाजरे की थी, एक मकई की थी, एक कभी देखा है? बोलो ना। खुदा की कसम, ये मेरे हाथ में कुरान मजीद है। मेरा इमाम फरमाता है अना मिन रसूलिल्लाह का सिनव मिना सिनव, मैं रसूल से ऐसे हूँ जैसे एक जड़ की शाखें होती हैं। ये नहीं हो सकता कि एक जड़ सल्लल्लाहु और दूसरी रज़ी अल्लाह हो। बाबा इसे खिताबत नहीं कहते कि लोगों को गाली दी जाए। ये मेंबर गाली देने वाला है ही नहीं। अपना अकीदा छोड़ो नहीं, किसी को छेड़ो नहीं। ये मेंबर गाली देने वाला है। यहाँ 14 मासूम आए बैठे हैं, पर्दे में आकाजादियां आई बैठी हैं, और मैं किसी को हरामी कहूँ, किसी को हलाली कहूँ, किसी को शराबी कहूँ, किसी को मेरी क्या हैसियत है? ये मिंबर गाली देने के लिए नहीं है। आता है तो आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ो। तो जो है वो जहन में याद है ना कि अली को अल्लाह ने नफ्सुल्लाह बनाया। बोलो, नहीं बनाया? नफ्सुल्लाह और नफ्स रसूल भी बनाया। ये भी याद है ना क्यों बनाया? उसका जवाब दे रहा हूं। वो कमीना कहता है, वो कमीना क्या है? मोहम्मद, ये तेरे लश्करी में भी मैं पढ़ रहा हूं, तीसरी मर्तबा मेरे से नहीं रुका जा रहा। वो कहता है मोहम्मद, ये लश्करी तेरे मेरे मुकाबले में नहीं आ सकते, तू भी मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता, अपने अल्लाह को बुलाओ। ये वो कमीना कह रहा है, कमीना मैं नहीं कह रहा। ये कट वाट काट के बेरजे में नहीं लगाना। वो कहता है अपने अल्लाह को बुलाओ। अल्लाह ने एक नफ्स बनाया था, वो कहता है अपने अल्लाह को बुलाओ, तो मुस्तफा ने नफ्सुल्लाह को भेजा। तो जो है इसलिए नफ्सुल्लाह बनाया था कि जो मुझे ललकारेगा मेरी जगह पे अली जाएगा, क्योंकि मैं तो बदन रखता नहीं। तो जो है अगर बदन वाला मान ले तो वो अल्लाह नहीं है। इसलिए बनाया था, अली को नफ्सुल्लाह बनाया था कि जो भी मोहम्मद को पुकार ललकारेगा उसकी जगह पे भी नफ्स मोहम्मद जाएगा, जो अल्लाह को पुकारेगा नफ्सुल्लाह जाएगा। अब यहाँ से लेकर आखिर तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है पूरे आलम में, मैं सवाल कर रहा हूं। कुरान मजीद की आयत है वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताला, जंग में मोमिनों के लिए अल्लाह काफी है। जंग अल्लाह ने लड़ी। बोलो पीछे वालों, आगे वाले नहीं बोल रहे जी। आलम में जहां मेरी आवाज जा रही है मैं उनसे सवाल करूं, जंग अल्लाह ने लड़ी? जंग तो अली ने लड़ी है। नहीं समझ आई? जंग तो अली ने लड़ी। अल्लाह क्या कहता है कि मैं काफी हूं। जंग तो अली ने लड़ी, अल्लाह ने जंग नहीं लड़ी। अल्लाह कहता है मोमिनों के लिए मैं काफी हूं। अगर ऑन दी बिहाफ ऑफ गॉड, अल्लाह की तरफ से अली अगर जंग लड़े
اللہ کی طرف سے جنگ لڑے تو یہ تیرا جو ہے اس میں تو تیرا جو ہے ذہن نہیں ڈبگا تھا. اگر اللہ کی طرف سے علی یا علی مدد کہہ کے مدد لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟